25واں پارہ سورہ دخان، آیت نمبر 30، رکوع نمبر 15۔ 14واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون سے، انہو کان عالیا، بے شک وہ فرعون تھا مغرور، من المسرفین، حد سے گزرنے والا۔ اس سے گزشتہ آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اور بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی تاریخ تقریباً 4 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی غلامی سے لے کر ان کی آزادی تک یہ مرحلہ 4 صدیوں کا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان 70، 72 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ کنعان سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں آ کر آباد ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اقتدار قبطی قوم کے پاس آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 32واں فرعون مسند سلطنت پر متمکن تھا۔ بنی اسرائیل پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، اور بنی اسرائیل کو ان قبطیوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی تو یہ فرعونی مزید بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرعون سے نجات کی درخواست کی، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پھر فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اور بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا ان لوگوں پر، اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم سے نوازا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے باقی قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی علم کے اعتبار سے۔ پھر آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر اس آخری امت کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہر اعتبار سے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے یعنی غلامی سے، من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ فرعون متکبر اور حد سے گزرنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا ان کو
یعنی بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے منتخب کیا علی علم، علم کے ساتھ، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اس سے پہلے بھی اس زمانے کی قوموں میں اللہ نے بنی اسرائیل کو علم کے اعتبار سے فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دی، من الآیات، نشانیوں میں سے، ما فیہ، جن میں تھی، بلاء مبین، کھلی ہوئی نعمتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کھلی نعمتیں عطا کی۔ من و سلوہ میں اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتارا، میدان تی کے اندر میں اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، سمندر میں اللہ نے راستے بنائے۔ یہ نعمتیں تھیں جس سے بنی اسرائیل مستفید ہوتے تھے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، پس لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے مشرکین کی حالت اس آیت میں بیان کی۔ مشرک کہتے تھے کہ جب ہم پہلی دفعہ مر جائیں گے دوبارہ ہمیں کوئی زندہ کر نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں پھر دوبارہ؟ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے پرانے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ تاکہ ہم بھی دیکھ لیں، اس کے بغیر تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ دوبارہ زندہ ہونا عقل میں آتی نہیں ہے بات۔ تو یاد رکھیں شریعت کی باتیں عقل پہ پرکھنے کی نہیں ہوتی، سمجھ آئے نہ آئے، آمنا و صدقنا کہہ دو، اللہ کی بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہماری عقل اور صلاحیتیں کمزور ہیں، قرآن و سنت کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا انسان۔ تو اس لیے رب کا جو حکم ہے اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے اس پہ ایمان لانا ہے، اسی میں کامیابی ہے، وگرنہ گمراہی ہے۔ تو جیسے کہ یہ بھی کہتے تھے یہ تو بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی، ہڈیوں سے کیسے زندہ دوبارہ ہوں گے، کھال ختم، سب کچھ ختم، ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو گئیں، دوبارہ زندہ ہمیں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اہم خیر او قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع، تبع کی قوم؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک لوگ کیسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں قیامت کے منکر؟ ذرا میرا نبی ان سے پوچھو تو صحیح، کیا یہ لوگ قوت اور شوکت میں زیادہ ہیں مکے کے مشرک یا تبع کی قوم؟ یہ تبع کی قوم، اس کا تعلق یمن کے قبیلہ خمیر سے تھا، اور یہ خاندان 300 سال تک ملک سبا میں حکمرانی کرتا رہا۔ اور تبع یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، تو اس زمانے میں تبع یہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوتا تھا۔ قرآن نے متعین نہیں کیا کہ وہ کون سا تبع تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ تبع ہے کہ جس کا نام اسد ابو قریب تھا،
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا ہے۔ بعض مفسرین نے 900 سال کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 900 سال پہلے گزرا ہے یہ طبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا جو اس وقت دین حق تھا، اور اس کی قوم یہ خود مسلمان تھا، لیکن اس طبہ کی قوم جو تھی یہ بت پرست تھی، جس کے نتیجے میں اس قوم طبہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور یہی طبہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے کعبے پر سب سے پہلے غلاف اسی طبہ نے چڑھایا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے اس طبہ کا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا اس کو علم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں آئیں گے، اور اس کے ساتھ علماء بھی بہت تھے۔ اس نے مدینہ میں 400 علماء کو وہاں ٹھہرایا بھی تھا، ان کے گھر بھی بنائے تھے، اور ایک مکان اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، اور بڑا نبی پاک کی اس کو ملاقات کا شوق تھا اس کو، اور 900 سال حالانکہ یہ پہلے گزرا ہے، اس کے بڑے عجیب اشعار بھی ہیں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے بھی تھے، اور اس نے خط بھی لکھ کر چھوڑا تھا اور اپنی نسل در نسل ان علماء کے حوالے کیا تھا کہ میرا یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا بھی ہے۔ جس وقت مدینہ سے یہ لوگ گئے تھے اور اسی قبیلے کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس وقت تھے، آقا علیہ السلام نے یہ جب قافلہ آیا تھا، آقا نے پہلے ہی پوچھا تھا بتا بھائی وہ طبہ کا خط کہاں ہے، وہ خط لے کے ہی آیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے وہ بندہ بڑا متاثر بھی ہوا اور سمجھ گیا کہ یہی سچے نبی ہیں۔ تو مدینہ پاک میں تشریف فرما ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جس مکان میں ان کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ اسی طبہ اول کا بنایا ہوا گھر تھا، وہ اس نے 900 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، اور خط بھی اس نے لکھ کر چھوڑا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرا نبی ان لوگوں سے پوچھو کہ طبہ کے مقابلے میں اے مکہ کے مشرکو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ ان لوگوں کے پاس تو مال بھی تھا، دولت بھی تھی، جاؤ جلال بھی تھا، اقتدار بھی تھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم عقل کیسی کرتے ہو؟ میں اللہ نے قوم طبہ جیسی قوم کو ہلاک کر دیا، تم کس چیز پہ تکبر کرتے ہو؟ تو فرمایا اہم خیر او قوم طبہ، اے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں سے پوچھئے کیا وہ بہتر ہیں یا قوم طبہ؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر، ما خلقناہما، نہیں ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں ہے جس میں نیک لوگوں کو انعام اور ظالموں کو سزا دی جائے، اور اللہ نے یہ کائنات معاذ اللہ یوں ہی بیکار اور بے فائدہ
کھیل تماشے کے لیے پیدا اللہ نے نہیں کی، بلکہ یہ حق کے اظہار کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور اطاعت کو واجب کرنے کے لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تاکہ فرما برداروں کو ثواب مل سکے، انعام مل سکے، اور نافرمانوں کو اللہ عذاب دے۔ فرمایا یہ دنیا کو کھیل تماشا نہ سمجھو، جو کر رہے ہو ایک ایک پل تمہارا نوٹ ہو رہا ہے، اسی پہ یا تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے تو حق کے لیے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کے عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے، یوم لا یغنی، جس دن نہ کام آئے گا، مولاً کوئی ساتھی، عن مولاً شیئا، دوسرے ساتھی سے کچھ بھی قیامت والے دن کوئی بندہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا کو کھیل تماشا نہ سمجھو، جو کچھ یہاں کرو گے وہی کام آئے گا۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، یہی دنیا کے تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اس دنیا کو کھیل تماشا نہ سمجھو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن پہ اللہ نے رحم کیا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، جن پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ناکام ہوں گے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ کریم غالب بھی ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق